اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنة یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں۔ نماز کا حکم بھی قرآن پاک میں دیا، روزے کا حکم بھی قرآن پاک میں دیا، زکوٰۃ کا حکم بھی دیا، حج کا حکم بھی دیا، لیکن اللہ پاک نے کسی بھی حکم کی جزیات کو قرآن پاک میں بیان نہیں کیا۔ اس کی فرضیت اور اس کی فضیلت کو تو بیان کیا ہے کہ جو ان احکامات کو مانے گا اسے یہ ملے گا، جو نہیں مانے گا اسے یہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس کی جزیات، اس کی تفصیلات، وہ تمام احکامات کی احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ قرآن پاک میں جزیات نہیں بیان ہو، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی جزیات کو بھی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور وہ ہے وراثت کا حکم، وراثت کا مسئلہ، کہ باقی جتنے بھی احکامات ہیں ان کی تفصیل میں نہیں اللہ پاک ہے۔ نماز ہے پڑھو، فرض ہے پڑھو گے تو یہ ملے گا، نہیں پڑھو گے نہیں یہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ باقی سارے احکامات ہیں، ان کی فضیلت بیان کر دی، ان کی فرضیت بیان کر دی، یہ فرض ہے، یہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب بات وراثت کی آتی ہے، جب بات میراث کے مسائل کی آتی ہے، تو وہاں پہ اللہ پاک نے خالی فرضیت کو نہیں بیان کیا، بلکہ اس کی جزیات کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ باپ مر جاتا ہے، خالی بیٹا ہے، بیٹے کو کتنا ملے گا؟ بیٹا بیٹی دونوں ہیں تو دونوں کو کیا ملے گا؟ اگر خالی بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں تو کیا ملے گا؟ بیوی کو کیا ملے گا؟ اولاد ہے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ باپ مر جاتا ہے، اولاد ہے، دادا بھی ہے، بچوں کا دادا بھی ہے، دادے کو کیا ملے گا؟ اولاد کو کیا ملے گا؟ پوری تفصیل سے اللہ پاک نے وراثت کے مسائل، ایک ایسے اہم چیز ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کیا۔ اور جب وراثت کے مسائل اللہ پاک نے بیان کر دیے، اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ۔ جتنے بھی اللہ پاک نے وراثت کی تقسیم کی ہے، بتایا ہے بیٹے کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، بہنوں کو اتنا ملے گا، بھائیوں کو اتنا ملے گا، یہ ساری اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یہ ساری اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کی پابندی کرے گا، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی حدود کی پابندی کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ پاک اس کو ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے
نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پھر کیا ہے خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے، اس سے کبھی پھر باہر نہیں نکل سکتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی بتائی ہوئی حدود جو وراثت میں اللہ نے بیان کی ہیں ان کی نافرمانی کرتا ہے، صحیح طریقے سے اس میراث کو تقسیم نہیں کرتا ہے، اللہ کی بھی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کرتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ پاک اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہنا ہوگا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور پھر خالی آگ میں نہیں پھینک دیا، اب اس کو رسوا کن عذاب بھی ہوگا۔ جہنم میں ڈالنے کے بعد خالی آگ کا عذاب نہیں ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کو اس کے علاوہ رسوا کن عذاب اس کو ہوگا۔ اور چونکہ آپ علیہ السلام کو اپنی امت کے بارے میں پتہ تھا کہ میری امت اگر سستی کرے گی تو کس چیز میں سب سے پہلے کرے گی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اس کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تعلموا الناس الفرائض، تعلموا الناس فرائض، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، لوگوں فرائض سیکھو۔ عربی زبان میں فرائض سے مراد ہوتا ہے علم المیراث، وراثت کا علم۔ تعلموا الفرائض، لوگوں فرائض کے احکامات سیکھو، وعلموها الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ بھی۔ کیوں؟ فإنی امرؤ مقبوض، ان قریب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَض، علم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ جب لوگ شریعت کے مسائل نہیں سیکھیں گے، دین کا علم نہیں سیکھیں گے، تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، وہ کتابوں سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا، وہ دینی درس گاہوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اور کرتے کرتے اس طرح ایک دن وہ علم دنیا سے ہی ختم ہو جائے گا، اٹھ جائے گا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَض، علم بھی ان قریب اٹھ جائے گا۔ وَتَظْهُرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، دو آدمی آپس میں جھگڑا کرنے بیٹھیں گے میراث کے مسئلے میں، میرا کتنا حصہ بنتا ہے، دوسرا کہے گا مجھے نہیں پتہ میرا کتنا حصہ بنتا ہے، باپ فوت ہو گیا، بیٹے کو نہیں پتہ مجھے کتنا ملتا ہے، بیٹی کو نہیں پتہ مجھے کتنا ملتا ہے، بیوی کو نہیں پتہ مجھے کتنا ملے گا، ماں کو نہیں پتہ مجھے کتنا ملے گا۔ یختلف الاثنان فی المیراث فی الفریضہ، دو آدمی اختلاف کرنے بیٹھیں گے کہ میرا حصہ کیا ہے۔ فلا یجدان احدا یفصل بینہما، انہیں اپنی پوری قوم کے اندر، اپنی پوری بستی کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو ان کا یہ جھگڑا ختم کر دے اور ان کو میراث کا وہ مسئلہ بتا دے۔ انہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا، فلا یجدان احدا یفصل بینہما، انہیں کوئی آدمی ایسا ملے گا ہی نہیں جو ان کا یہ جھگڑا ختم کرا دے اور ان کو وہ میراث کا مسئلہ بتا دے، وراثت کا مسئلہ بتا دے۔ اتنی زیادہ لاپرواہی ہے اس چیز کے اندر۔ اور آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آج کل ہوتا کیا ہے، مرتے مرتے اولاد نافرمان ہے، مرتے مرتے کیا ہے، یہ اسے آگ کر دیا۔ بھئی یہ آگ کرنے کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا ارشاد فرما دیا؟ تلک حدود اللہ، یہ میراث کے جو مسائل ہیں، کس کو کتنا حق ملنا ہے، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ باپ کو کوئی اختیار نہیں اس کے مال میں کہ مرنے کے بعد وصیت کر جائے، مرنے سے پہلے میرے مرنے کے بعد اس کو یہ نہیں دے سکتے، اس کو وہ نہیں دے سکتے، نہیں۔ 1/3 مال میں اسے وصیت کرنے کی اجازت ہے، کسی مسجد میں دے دے، چلو اس کو ثواب ملتا رہے، 1/3 مال میں۔ اس سے زیادہ میں وہ اگر وصیت کر کے بھی جاتا ہے، اس کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے،
کیونکہ یہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے، کس کو کتنا نہیں ملنا ہے۔ یہ کسی انسان کا نہیں ہے مقرر کیا ہوا، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کہ اس کو اتنا دے دینا، اس کو اتنا دے دینا۔ چنانچہ آج یہ جو مشہور ہو گیا عاق نامہ، اخباروں کے اندر اشتہار چلتا ہے عاق نامہ، میں نے اپنی وراثت سے عاق کر دیا اس کو، 1 روپیہ بھی اس کو نہیں ملے گا، نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی نے کہا بھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری دولت کسی مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، ثلث مال میں سے دے سکتے ہیں، 1/3 مال میں سے، باقی سارا وارثوں کو دینا ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ من قطع میراث وارثہ، جو شخص اپنے کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کر دے گا، اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ اولاد نافرمان ہے وہ خود بھگتے گی قیامت کے دن، لیکن باپ کو یہ اختیار نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میرے بعد 1 روپیہ بھی اس کو نہیں دے، وہ اللہ نے قرآن میں اس کا حق مقرر کر دیا ہے۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وہ اس کو مل کے رہے گا۔ بلکہ ایک دوسری جگہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی اللہ کی طاعات میں زندگی گزارتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکے رہتے ہیں، بڑی پرہیزگاری والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن مرتے وقت وصیت کر جاتے ہیں یہ میرا بیٹا نافرمان تھا اسے کچھ نہ دینا، یہ میری بیٹی ہے اس کو کچھ نہ دینا، اس کا میں نے جہیز پہ اتنا خرچ کیا تھا، لاکھوں روپیہ لگایا تھا، اب اس کو کچھ نہ دینا، یہ بیٹے ہیں اس کو دینا۔ کیا فرمایا؟ ایسا آدمی مرتا ہی اللہ سیدھا جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، مرتا ہی سیدھا جہنم میں اللہ پاک پھینک دیتا ہے۔ ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے، عبادات کے اندر گزاری ہے، ساری زندگی اللہ کی مانتا رہا ہے، مرتے وقت وارث کو اس کی میراث سے محروم کر کے جا رہا ہے، اس کی اگر مانی جاتی ہے اور وارث کو اس کی میراث سے محروم کیا جاتا ہے، مرتے ہی اللہ جہنم میں پھینک دے، ساری زندگی عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ القرآن، جب ان کا انتقال ہوا ان کی قبر سے قبر کی مٹی سے خوشبو بھی آئی، اور پھر وہ یہاں سے وہ مٹی لے کر برطانیہ کی لیبارٹری میں اسے جا کے ٹیسٹ کیا گیا کہ شاید بیچ میں کوئی چیز ملا دی، انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں ملائی، ساری زندگی قرآن کی خدمت کرتے رہے۔ وہ اپنی زندگی کا تجربہ بتاتے ہیں، دین پر عمل نہ کرنے میں کس چیز کو سب سے زیادہ دخل ہے؟ وہ فرماتے ہیں دین پر عمل نہ کرنے میں 10% دخل تو بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو ہے۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ گے اور نحوست ہے اس کی، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پڑتی ہے۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا اس سے دل کے اندر نحوست پیدا ہوگی، دل کے اندر نحوست پیدا ہوگی، اس کے دل کے اندر عبادات کرنے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو دین پر عمل نہ کرنے میں 10% اگر کسی چیز کو عمل دخل ہے وہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے، اور 10% دین پر عمل نہ کرنے میں جس چیز کو عمل دخل ہے وہ ہے نیک لوگوں کی مجالس اختیار نہ کرنا، برے لوگوں کی مجالس اختیار کرنا۔ نیک لوگوں کی مجلسوں پہ اللہ کی رحمت اور سکینہ نازل ہوتی ہے، جس دل پہ اللہ کی رحمت اور سکینہ نازل ہوگی وہ دل اطاعات کی طرف اور اچھائیوں کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف تیزی سے چلے گا، مائل ہوگا، اور جو بری مجالس کے اندر بیٹھے گا اس کا دل عبادات کے اندر کبھی بھی نہیں لگنے لگے گا۔ ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں نا، موبائل پکڑا دیتے ہیں، اب موبائل میں اگر سارا دن پوئم لگی ہوئی ہیں وہ بچہ سارا دن وہ پوئم پڑھتا رہے گا، پڑھتا کہ نہیں؟ اور اگر بچے کو موبائل پہ لگا دیا سارا دن قل اعوذ برب الناس، کوئی نعت لگا دی حسبی ربی جل اللہ، اب وہ بچہ دن رات وہ حسبی ربی جل اللہ پڑھ رہا ہے۔ کہیں بھی گئے ہاں جی سناؤ بیٹا نعت سناؤ، وہ بڑے شوق سے سنا رہا ہے، اور دوسرا بچہ اس کو کوئی اور ہم نے کوئی چیز سکھا دی، کوئی گانا سکھا دیا، بار بار اس نے سنا ہے، وہ جہاں بھی جائے گا وہ گانا سنائے گا۔ مجلس جیسی محفل ہوگی تو برے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے میں 10%
عمل دخل ہے دین پر عمل نہ کرنے کو، 20% تو یہ ہو گیا، باقی 80% حرام مال کھانے کا عمل دخل ہے دین پر عمل نہ کرنے۔ دین پر عمل کرنے کی جو بڑی وجہ ہے، عمل نہ کرنے کی 80% جو وجہ ہے وہ حرام مال کھانا۔ اور پھر حرام مال میں سے بھی اللہ کے بہت سارے نیک بندے ایسے ہیں جو حرام مال سے بچتے ہیں۔ حرام مال کھانے کے مختلف ذرائع ہیں، چوری بھی حرام مال کھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہت سارے لوگ چوری سے بچتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، آج تک 1 روپے کی چوری نہیں کی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نیک ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، سود کو برا سمجھتے ہیں، سود کے قریب بھی نہیں گئے آج تک، بینک میں سودی اکاؤنٹ بھی کبھی نہیں کھلوایا، کبھی کوئی سودی کاروبار بھی انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن وراثت ایک ایسی چیز ہے جس میں وہ بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ بڑے دیندار ہیں، حلال مال کھانے کا بڑا ہی اہتمام کرتے ہیں، لیکن وراثت کے مسئلے میں آ کے 90% لوگ غلط ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ وراثت کے مسائل سیکھتے نہیں۔ اور سب سے بڑا دھوکہ جو ہوتا ہے، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، اور اس کو کیا کہتے ہیں بھی آپ کو اتنا جہیز تو دے دیا تھا۔ یاد رکھنا یہ میری بات، 20 لاکھ کا بھی جہیز دے دو، ساری مال اپنا بیٹی کو جہیز میں دے دو، اگر اس کو مرتے وقت پاس مال ہے آدمی کے پاس، بیٹی میں سے اس کو وراثت کا حصہ دینا پڑے گا، وہ دیے بغیر ادا نہیں ہوگا۔ باپ مر گیا، بڑا بھائی قبضہ کر لیتا ہوں، یا 3 بھائی ہیں، بھائیوں نے قبضہ کر لیا، بہنوں کو 1 روپیہ نہ دیا، تو یاد رکھنا۔ اسی طرح حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات فرمایا کرتے تھے کہ آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ رواج پر عمل کرنا تو آسان ہے، رواج پر عمل کرنے کے لیے لاکھوں روپے بھی دینے پڑے تو دیتے ہیں، اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے چند ہزار بھی دینے پڑے تو ہم نہیں دیتے۔ پھر ایک مثال سے سمجھایا، رواج ہے بیٹی کو جہیز دینے کا، قرآن میں حکم آیا جہیز دینے کا، حدیث میں حکم آیا جہیز دینے کا، کہیں بھی اس کا حکم نہیں ہے، لیکن رواج ہے۔ رواج پر عمل کرنے کے لیے ہم قرض اٹھانے کو بھی تیار ہیں، ہم اپنے مکان بیچنے کو بھی تیار ہیں، ہم اپنی گاڑیاں بیچنے کو بھی تیار ہیں، ہم اپنی زمینیں بیچنے کو بھی تیار ہیں۔ کس لیے؟ رواج پر عمل کرنے کے لیے لاکھوں دینے پڑے، ہم دے رہے ہیں، لیکن وراثت رب کا حکم ہے، اور اس کے لیے ہمیں چند ہزار بھی دینے پڑے تو ہم دینے کو تیار ہیں۔ اور ایک بہت بڑی اہم وجہ جو ہے کہ ہم معاف کرا لیتے ہیں۔ یہ بات میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ وراثت جو ہے یہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ بیٹیوں سے کہہ دیتے ہیں، بہنوں سے کہہ دیا، دیکھو تمہاری شادی پہ کتنا خرچہ کیا تھا، 5 لاکھ 10 لاکھ دیا، اتنا قرضہ ہمارے اوپر چڑھا تھا، کس نے کہا تھا اتنا قرضہ اٹھاؤ؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ باپ مر گیا، بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ خود بخود اس کی مالک ہو چکی ہیں، کسی کے دینے سے نہیں وہ بنیں گی، وہ ان کی ملکیت میں چلا گیا ہے۔ اب زبانی کلامی اگر وہ زبان سے کہہ بھی دیں کہ ہم نہیں لیتی ہیں، تو بھی کسی کے لیے اس مال کو لینا جائز نہیں ہے، تو بھی ان کو لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ نے ان کے نام لگا دیا، اللہ نے ان کے نام لگایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں زبانی کلامی کہہ دیا یا لکھوا دیا، میں وراثت کا مال نہیں لیتی، وہ بھائیوں کو دے دیتی ہوں، ایسے دینے سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا الہدیۃ بطیب النفس، ہدیہ دل کی خوشی سے ہوتا ہے۔ اور اس کی کیا علامت بیان فرمائی ہے کہ وراثت ہے نا، مال ہے، 5 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، وہ 3 لاکھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، اب اس سے کو اگر دینا تو دے دو، پتہ چل جائے گا دیتے ہیں کہ نہیں۔ جس نے
کسی سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لی، دل کی رضامندی، زبان کی رضامندی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، جس نے کسی کی کوئی چیز لی اس کی دل کی رضامندی کے بغیر وہ بھی اس کے لیے کھانا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ زبانی کلامی کا اور زبان سے کہہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک جو بہت زیادہ بڑی گڑبڑ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ باپ کے ذمہ قرضہ ہوتا ہے، باپ نے لوگوں کو قرضہ دیا ہوتا ہے، وہ قرضہ لینا ہوتا ہے، اس کا احتیاط نہیں کرتے۔ جو پیسہ بینک میں تھا وہ تو تقسیم ہو گیا، لیکن اب باپ کو کسی نے ₹1,00,000 دینا تھا، وہ بڑے بیٹے نے لے لیا، وہ اس نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ بیوی تھی ماں بچوں کی، اس کو وہ پکڑا کے وہ اس نے استعمال کر لیا۔ حالانکہ فرمایا علماء نے مرنے والے کے جیب میں اگر ایک الائچی کا دانہ بھی ہو وہ بھی وراثت کا حصہ ہے، وہ بھی سب میں تقسیم ہوتا ہے، جبکہ اس نے جو قرضے دیے ہوتے ہیں وہ قرضے واپس لینے ہوتے ہیں، اس کو کوئی بھی تقسیم نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے شادیوں پہ جو دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں نا، اس نے 5,000 دیا، اس نے 2,000 دیا، اس نے 3,000 دیا۔ اب باپ مر گیا، باپ نے جہاں جا کے دیے ہیں، اب بڑے بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے، جس دوسرے آدمی کے گھر میں دیے ہیں وہ لا کے کس کو دے گا؟ بڑے بیٹے کو دے گا کہ تیرے باپ نے دیے تھے اور یہ قرض تھا، اب وہ سب میں برابر تقسیم ہونا ہے۔ کہ وہ تو خود کھا گیا، بڑے بیٹوں کو ملا وہ خود کھا گیا، یا اس نے ایک بیٹی جس کی شادی ہے اس پہ استعمال کر دیا، باقیوں کو تو نہیں دیا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلموا الفرائض، وراثت کے مسائل سیکھو، وعلموها الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ، وَهُوَ يُنْسَى، یہ بھلا دیا جائے گا، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور میری امت میں سب سے پہلے جو چیز بھلا دی جائے گی وہ وراثت کا علم ہوگا۔ کیوں؟ کیسے بھلا دیا جائے گا؟ جب کوئی اس پہ عمل ہی نہیں کرے گا تو بھول ہی جائیں گے نا، عمل ہی نہیں ہو رہا کسی جگہ پہ، سیکھ ہی نہیں رہے اس چیز کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، حلال کھانے کے ہم 1000 جتن کرتے ہیں، حرام سے بچنے کے ہم 1000 جتن کرتے ہیں، لیکن وراثت کے مسائل میں نہ ہم سیکھتے ہیں نہ اس میں ہم حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔